ہے۔ اللہ کریم قرآن حکیم قرآن رشید میں اپنے نبی کے گھر والوں کی بابت اعلان فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرا کریم رب قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے تم سے ہر گندگی کو، ہر آلودگی کو پاک تم سے دور کر دے، تمہیں ہر گندگی آلودگی سے پاک فرما دے۔ کیسا پاک فرمائے؟ بریلی شریف عالم تصور و تخیل میں لے کے چلوں تو بات تو آگے بڑھ جائے۔ سب لوگ بولے یا رسول اللہ، نہیں آلہ، سب لوگ بولے یا رسول اللہ۔ میں اس اعلیٰ حضرت کی بات کرنے جا رہا ہوں جس اعلیٰ حضرت کی تعریف سیدی آقائی حضور حسان ملت کر کے گئے، اور اعلیٰ حضرت کی تعریف صرف حسان ملت بھی نہیں، گلزار ملت بھی نہیں، اعلیٰ حضرت وہ ہے جس کی تعریف وہ سید کونین کر چکے ہیں۔ اس لیے آپ کہیں کہ قریشی صاحب کیسے بات کر رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت بولے صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ شعر لکھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت بولے یا رسول اللہ، آپ کے گھر کا ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ نور کا ہے۔ نور کے معنی خوبصورتی، اجالا اجالا۔ ابھی حضرت حسان کو، حضرت حسان میاں کو ابھی آپ نے دیکھا کتنا چہرے پہ نور چھلک رہا تھا۔ یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ نبی کی آل ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے یا رسول اللہ، تیرے گھر کا ہر بچہ نور کا ہے، تیرے گھر کے ہر بچے کا چہرہ چمکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے احمد رضا، تو نے میرے گھر کے ایک بچے کو نور کا کہا ہے، اب قیامت تک تیری نسلوں میں وہ نور عطا کروں گا، تیری نسلیں بیت جائیں گی، چہرے کا نور کم نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھ لے تاج الشریعہ کو چہرہ چمکتا ہے، اسجد میاں کو دیکھیں چہرہ چمکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ، سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا کے غلاموں، آج محبت کا دعویٰ تو بھی کرتا ہے، میں بھی حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ آئیے امام علی مقام امام حسین سے محبت کیسے کرنا چاہیے؟ حسین علی وقار کا پیغام کیا تھا؟ کربلا میں امام علی مقام امام حسین کیوں گئے؟ گھر کو جو لے کر گئے امام حسین 72 نفوس قدسیہ کو شہید کروایا امام حسین نے کربلا کے اس تپتے ہوئے ریگزار پہ۔ کون حسین ہے؟ پہلے آئیے حسین کو دیکھیں، حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جسے مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، حسین کی عزت و وقار اور حسین کی شان اور مرتبہ دیکھو۔ میرے کریم آقا مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں، اچانک ننا حسین مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن آپ مسجد میں جاتے ہیں تو جمعہ پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں نا، تو امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، اور امام صاحب خطبے کے دوران دو خطبے ہوتے ہیں۔ کئے خطبے ہوتے ہیں؟ کئے خطبے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں، اور دو خطبوں کے درمیان بیچ میں امام صاحب بیٹھتے ہیں۔ آپ کیا بیٹھتے ہیں؟ امام صاحب بیچ میں؟
اچھا یہ جو بیٹھتے ہیں امام صاحب بھئی خطبہ تو ایک ہی بار میں تقریر کرنے آیا تو میں ایک گھنٹے کی کرنا 1.5 گھنٹے کی کرنا ایک ہی بار میں ختم کر دوں. اب میں بیچ میں 10-5 منٹ بیٹھ جاؤں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی بیٹھنے, رک جاؤں پھر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. ابھی قاری زین العابدین صاحب نے ناشری پڑھی تو شروع میں تھوڑی پڑھی, اب اس کے بعد ابھی روک دیا گیا. کوئی وجہ تو ہے کوئی. اب حضرت یہ جو ائمہ کرام جو خطبہ دیتے ہیں اس خطبے میں بیچ میں بیٹھتے کیوں ہیں؟ اگر آپ صرف بیٹھے رہیں گے تو بات نہیں پتا چلے گی. اگر منہ کو کھولیں اور زبان سے سبحان اللہ بولے تو میں بتا دوں آپ کو. یا آپ میں سے کسی کو پتا ہو کہ امام صاحب بیٹھتے کیوں ہیں تو پھر آپ بتا دیں. پتا ہے آپ کو امام صاحب جو خطبے میں 2 خطبوں کے درمیان بیچ میں بیٹھتے پتا کسی کو نہیں ہے نا پتا؟ جب نہیں ہے پتا نا تو بہت بڑا آپ کو مسئلہ مل رہا ہے. جی لگا کے بولیں سبحان اللہ تو میں بات بتا دوں. اچھا میں جو بول رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ تو سب لوگ جی لگا کے بولیں سبحان اللہ. میں کوشش کروں گا میں اتنا لمبا بریلی شریف سفر کر کے آپ کی محبتوں کی دہلیز تک سلطانپور بندواں میں ضلع سلطانپور بندواں میں گاؤں میں آیا اور محبتیں مل جائیں. میں کوشش کروں گا آپ تک محبت کی بات عارف رضا قریشی جو ہندوستان بھر میں پورے ہندوستان بھر میں بہت ساری جگہوں پہ الحمدللہ جانا ہوتا ہے. میں بات کرتا ہوں وہی انداز میں وہی رنگ میں بات کرنے کی کوشش کروں. میرے کریم آقا سید کونین کے غلام امام علی مقام امام حسین مسجد نبوی میں گئے. سرکار خطبہ دیکھ رہے, خطبہ سید کونین کی نگاہیں ناز نگاہیں نبوت میرے کریم آقا کی ننھے حسین کے چہرے پہ پڑتی ہے. حسین آ رہے ہیں, بچپن آئے دل میں خیال آیا حسین گر نہ جائے. اور دل میں خیال آیا حسین گر نہ جائے. میں سمجھ رہا ہوں آپ سننے کے عادی ہیں مگر عارف رضا قریشی بلوانے کا عادی ہے. میں سبحان اللہ جتنا آپ بولیں گے آپ رسپانس تھوڑا سا دیجئے سبحان اللہ کا. پھر دیکھیے قریشی کس انداز سے بات کر رہا ہے. سب لوگ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ, ذرا ایک بار اور کہیں یا رسول اللہ. اور بیچ کچھ جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہوا کرے تب بھی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولا کرے. میرے کریم آقا سید کونین حسین علی وقار امام علی مقام امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا. حسین کو دیکھتے ہیں میرے کریم آقا حسین کے طرف کی باندھ کے نگاہیں نبوت پڑتی ہے. صحابہ کا پیچھے مجمع لگا ہے, صحابہ بھی پیچھے دیکھنے لگ جاتے ہیں. ابھی میں تقریر کر رہا ہوں, اچانک تقریر کرتے کرتے ایک طرف دیکھنے لگوں. آپ سب لوگ پیچھے دیکھیں گے معاملہ کیا قریشی صاحب پیچھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میرے کریم آقا دیکھ رہے ہیں حسین آ رہا ہے. حسین کو آتے ہوئے میرے کریم آقا نے دیکھا, صحابہ نے پلٹ کے دیکھا. سرکار کے صحابہ اصحاب پیغمبر دوڑنے لگ جاتے ہیں. جناب ابو بکر صدیق اٹھے, عمر فاروق اعظم اٹھے, عثمان غنی اٹھے کہ جناب حضرت امام حسین کو اٹھا کر کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کریں. قریب تھا وہ وقت کہ جناب صدیق اکبر دوڑ پڑتے, جناب عمر دوڑ پڑتے, جناب عثمان دوڑ پڑتے. میرے کریم آقا نے صحابہ سے فرمایا او میرے یارو حسین کو لینے کے لیے آپ نہ دوڑو, حسین کو میں خود اٹھا کر لاؤں گا, حسین کو میں خود اٹھا کے لاؤں گا. میرے کریم آقا نے جب اتنا فرمایا سرکار صدیق اکبر بھی رکے, جناب عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, جناب سعد بن ابی وقاص, صحابہ کا مجمع ٹھہر جاتا ہے. کریم آقا جاتے ہیں, خطبہ چھوڑا میرے آقا نے حضرت امام حسین کو اٹھا کر لائے, گود میں لائے. میں نے عالم تصور و تخیل میں کریم آقا کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ میں عرض کیا او کریم آقا آپ تو حسین کو اٹھا کر گود میں لائے ہیں, آپ کا اشارہ ہوتا صدیق اکبر آپ کے نواسے حسین کو گود میں نہیں اٹھا کے لاتے. صدیق اکبر, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, اشارہ تو جاتا آپ کا یا رسول اللہ. وہ اس حسین کو ہاتھوں میں گود میں نہیں لاتے, حسین کو سر پہ اٹھا کے لاتے, وہ حسین کو سر پہ اٹھا کے لاتے. یا رسول اللہ آپ اٹھا کے لائے. اب کملی والے آقا, کالی کملی والے آقا, سید الثقلین حسنین کے نانا, فاطمہ کے بابا, سید کونین فرماتے ہو میرے امتی عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو حسین کو کیوں اٹھایا ہے؟ حسین کو اس لیے اٹھایا ہے میں دیکھ رہا ہوں ایک دور آئے گا میرے نواسے
حسین کو لوگ شہید کر کے گردن کو اس کی تن سے جدا کر کے گرانے کی کوشش کریں گے، حسین کو آج نبی الانبیاء نے اٹھا کے بتا دیا ہے، حسین وہ ہے جسے نبیوں کے امام نے اٹھا لیا ہے، اس حسین کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس حسین کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ اب میرے کریمہ کا سید کونین کے غلام یہ تو آیا مقام کہ حضور نے حسین کو اٹھایا، اور جس نے وہ نبی نے اٹھا لیا ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ اب جو خطبے میں جو امام رکتا ہے، امام جو رکتا ہے، حضور خطبہ دے رہے تھے، حضور خطبہ دے رہے تھے، اب خطبہ دیتے وقت میں چھوڑ کے خطبہ آئے، حضور حسین کو اٹھایا، آئے اٹھانے کے لیے، اٹھا کر گود میں لیا، لے کر پھر منبر پہ پہنچے، خطبہ شروع کر دیا۔ یہ جو آئے امام حسین کو اٹھایا، وقت لگا، خطبہ رکا، یہی ادا کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا، قیامت تک مسجدوں میں جب بھی خطبہ ہوتا رہے گا، بیچ میں امام بیٹھے گا، پتہ چلا جب بھی امام خطبہ پڑھے اب قیامت تک حسین کی یاد آتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ امام خطبے میں بیٹھتے ہیں، یا حسین بونے تیرا زمانہ، یا حسین بونے